اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اچھا جی، کوئی مرد مجاہد ہو بتائے ربط سورہ آل عمران و سورہ بقرہ۔ کھڑے ہو جائیں، تقریر بھی سیکھیں نا۔ تین طرح کے رب بیان، سورہ بقرہ کے آخر میں تھا فانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ آل عمران میں ان کافرین کی تفصیل آئے گی، یہ یعنی مشرکین، اور مشرکین کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ ابتدائی 83 آیات میں مشرکین کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ سورہ آل عمران کیا ہوگا؟ جی دو تقریریں ہیں۔ پہلی تقریر یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر آئندہ صورتوں کی تقریریں یاد ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ کے اندر 4 مرکزی مضامین تھے: توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورہ اور ساتھ ساتھ 2 مضامین اور تھے، سورہ بقرہ کے اندر امور انتظامیہ اور امور مصلحہ۔ امور مصلحہ سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ امور مصلحہ سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک قسم کی روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ امور انتظامیہ اس لیے تاکہ معاملات درست ہوں، صفوں میں اتحاد ہو، جھگڑا نہ ہو۔ جب اتحاد پیدا ہوگا تو اب دشمن سے لڑ سکتے ہیں۔ تو امور آ گئے، جہاد کا مسئلہ، جہاد کے لیے مال خرچ کرنا ضروری ہے، انفاق بھی آ گیا۔ اب یہ کس کام کے لیے ہے؟ یہ توحید اور رسالت کے لیے۔ تو مقصودی مقصودی چیز جو ہے وہ یہ ہو گئی کہ انسان کے بنیادی عقیدہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق، اس کے لیے سب کچھ ہو گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر، آل عمران کے اندر یہ 4 مضامین آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ شبہات توحید پر، کچھ شبہات رسالت پر ہوں گے، اس کا بھی ازالہ ہو۔ سورت کا شأن نزول یہ ہے کہ نجران کا ایک وفد 60 آدمیوں پر مشتمل سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مناظرے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مائی مریم کے بارے میں، چونکہ وہ دونوں کا الہ سمجھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور حضرت مائی مریم کو بھی، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ، اللہ تیسرا ہے تینوں میں۔ تو 3 کون سے؟ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، مائی مریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا بطلان کیا
ان بنیاد ان کی کیا تھی؟ جیسے آج کل بھی بہت لوگ کرتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلمۃ اللہ اور روح اللہ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، ان الفاظ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے یا الہ یہ وغیرہ۔ تو قرآن پاک نے یہاں اس کا جواب دیا۔ بہرحال ابتدائی آیات جو ہیں وہ انہی کے حق میں اتری جو نجران کے وفد نے مناظرے میں دلائل پیش کیے، قرآن کریم نے اس کا رد فرمایا۔ آگے ساتھ ساتھ چلے گا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کے معنی جدا جدا بولے جانے والے حروف، چونکہ الگ بولے جاتے الف لام میم، یہ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ تمام مفسرین کہتے ہیں اللہ عالم بمرادی، اس کی مراد کو اللہ جانتا ہے۔ اس کی تحقیق سورہ بقرہ میں ہوئی ہے۔ تو لہٰذا لیکن تحقیقی جواب آگے آتا ہے، اس کے اندر ہی اگلی آیات آئے گی، آپ کو ان آیات کے اندر یہ بات واضح ہو جائے گی، آپ کو بتاؤں گا۔ ہاشم ہے نہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے ان کے سوالات کے جوابات ضمنی آ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی کے ذات ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی ہے۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم معبود نہیں، معبود ایک ہے۔ کیوں؟ الحی، پہلی دلیل یہ آئی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مائی مریم زندہ نہیں رہے، تو جب الہ تھے اور الہ تو فوت ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ بھائی تھے تم کہتے ہو اور تھے تو گئے، پھر تو معاملہ نہیں رہا۔ اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے الحی القیوم، قیوم کے معنی ساری کائنات کو قائم رکھنے والا۔ ہاں جی، ما قام بشیء، کہ سارے کائنات کو اس نے رکھا ہوا ہے۔ نزل علیک الکتاب، صداقت قرآن، نزل علیک الکتاب، اتاری میرے پیارے حبیب آپ پر کتاب بالحق، ٹھیک ٹھیک، ہاشم یعنی مصدق لما بین یدی، یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، اس کے مضامین جو ہیں گزشتہ تورات انجیل زبور وغیرہ کے اندر جو مضامین تھے، قرآن پاک اس کی جامع ہے۔ گھنٹہ تقریر کر کے آیا ہوں، گھنٹہ ہو گیا تھا اللہ زیادہ۔ اچھا، تو یہ ہے تصدیق کرنے والی، تو گوئے کہ ان مضامین کی تائید کرتی ہے۔ نزل علیک الکتاب، اتاریا پر کتاب بالحق، ٹھیک ٹھیک، مصدق لما بین یدی، جو تصدیق کرتی ہے سابقہ کتابوں کی، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، دلیل نقلی، اور اتاری اس نے تورات بھی انجیل بھی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لہٰذا تورات جیسے تورات انجیل اللہ کی طرف سے ہے، تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن کی نزول سے پہلے۔ اچھا، قرآن آیا کیوں؟ هُدًى لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک راستہ دکھانا، ایک راستے پر چلانا، تو دونوں معنی اس کے آتے ہیں۔ اس راستے جنت کا راستہ دکھانے والا بھی قرآن ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور اس قرآن چلانے والا بھی یہ قرآن ہے، یہ بتائے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پل ہے، یوں چلو، یہ گہرائی ہے، اس سے بچو، چلتے چلتے سیدھی منزل تک پہنچ جاؤ۔ تو اللہ تک پہنچانے والی کتاب یہی ہے۔ میں نے اب بھی جو بیان کیا وہ یہی کیا کہ اللہ کے طرف سے اللہ جو فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے اکٹھے ہو کر اللہ کی اس رسی کو پکڑو۔ تو رسی سے مراد کیا ہے؟ رسی سے مراد قرآن پاک، حضور نے خود فرمایا وہ حبل اللہ المتین،
یہ اللہ کی مضبوط رسی سے اوپر آئے. جب اس سے وابستہ ہو جاؤ گے یہ قرآن تمہیں اٹھا کر اوپر لے جائے, کیونکہ جنتی تو اوپر ہے نا, تو لے جانے والا قرآن ہی ہے, اس کے علاوہ اور صورت نہیں. تو مطلب ہے اگر قرآن سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو اور کوئی راستہ وہاں تک پہنچنے کا نہیں ہے, یہی راستہ ہے, اس کو اپناؤ گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. ہدی للناس, ہدایت. لیکن گزشتہ کتابیں کسی قوم کے لیے, علاقے, قبیلے, خاندان کے لیے, زمانے کے لیے آتی تھی. قرآن پاک للناس ہے, جیسے حضور للناس, قرآن بھی للناس ہے, پوری دنیا کو ہدایت کرنے والی کتاب ہے. ہدی للناس, تو منزل تک پہنچانے والی بھی یہ کتاب ہے اور منزل دکھانے والی بھی یہ کتاب ہے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور اتارے فیصلے والی چیزیں. فرقان سے مراد معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو بھی دیے, حضور کو بھی بے شمار معجزات دیے. تو اس لیے بعض کہتے کہ فرقان آج کتاب کی صفت ہے, کہ ایسی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ مراد اس سے معجزات ہیں. ان الذین کفروا, تخفیف اخروی ہے. ان الذین کفروا, بے شک انہوں جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ, اللہ کے آیتوں کے ساتھ, لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز, اللہ زبردست ہے, ذو انتقام, بدلہ لینے والا ہے. یعنی یقیناً اللہ رب العزت پکڑیں گے. یہ کوئی کہے کہ میں بھاگ جاؤں گا, بہانہ کر لوں گا, یہ کر لوں گا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کا عذاب سخت ہے, تو اس عذاب سے ڈرو, اور عذاب سے بچ کروں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا. میں کیسے کہتا کہ مجھے معبود بنا لو, اللہ کا بیٹا بنا لو, یا الہ بنا لو. ایسے میں نہیں. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی, ان قلت قلت فقد علمت. اگر میں نے یہ بات کہی ہے, اللہ آپ تو جانتے ہیں. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. آپ میرے دل کے ارادے جانتے ہیں اور میں آپ کا ارادہ نہیں جانتا. تعلم یعنی مجھے علم نہیں ہے, مجھے تو وہ علم ہے جو آپ نے مجھے دیا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی انک انت علام الغیوب, تو ہی غیب جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی, میں نے ان کو کوئی بات نہیں کی تھی اللہ, وہی کی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا. وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. ربی و ربکم, میرا رب بھی وہ ہے, تمہارا رب بھی وہ ہے. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. میں نے تو ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ بعد میں انہوں نے جو کیا, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, جب تک میں ان میں تھا مجھے پتہ تھا کیا کر رہے ہیں. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, جب آپ نے مجھے اٹھا لیا, پورا اوپر گیا, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ, پھر آپ ان پر نگہبان رہے, مجھے پھر کوئی پتہ. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, ہر چیز پر اس کے اوپر کوئی چیز فی الارض ولا فی السماء لا عیسیٰ ولا امو, لا عیسیٰ ولا امو, ان کو نہیں پتا, اب وہ آپ پر کوئی مخفی نہیں. ولا فی السماء هو الذی, اچھا جی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کا باپ بتائیں. یہ تھا ان کا سوال. تو قرآن پاک نے کہا کہ تم پھر آدم علیہ السلام کا باپ بتاؤ. وہ جی وہ تو اللہ نے قدرت سے پیدا کیا, تو اس کو بھی قدرت سے پیدا کیا. وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے, یہاں تو ماں تو ہے نا, ماں باپ نہیں, وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. تو جب اللہ یوں کرتا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, آپ تو اب یہ کس طرح کہہ رہے ہیں آپ؟ باقی اللہ کا کام ہے. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ, وہ اللہ کی ذات ہے, تصویریں بناتے فی الارحام, ماں کے رحم میں, کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے. کسی کو لڑکا دے, کسی کو لڑکی دے, کسی کو بغیر باپ کے دے, یہ اس کا کام ہے. اگر باپ بھی ہو اور ماں بھی ہو, نہیں دیتا. کتنے ماں باپ ہوتے ہیں لیکن نہیں دیتا تو نہیں ہے نا.
تو مطلب ہے یہ تو اس کے اختیار میں ہو گیا. اچھا، لا الہ الا ہو، کوئی بات کے لائق نہیں مگر وہی ہے، ثمرہ ہے، ثمرہ دلائل کا. لہذا ان باتوں سے پتہ لگ گیا کہ اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں مگر وہی ہے. العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب. یہ آگے یہ مسئلہ شبہ کا ازالہ شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض حروف جو قرآن میں جیسے الف لام میم ہے یہ نازل کیے، تو جب اس کا معنی نہیں بتایا تو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اعتراض ہے. کوئی آپ پر بھی کرے گا، آپ اس کو ایک تو الزامی جواب دیں، ایک تحقیقی. الزامی جواب یہ ہے، یہ بتاؤ بھئی خنزیر کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو حرام کیوں کیا؟ حرام وہ کہ اس لیے کہ پتہ لگے کہ کون کھاتا ہے کون نہیں کھاتا اس کا گوشت. تو اللہ تو اس کا جواب یہی دیں گے کہ پھر اللہ نے بھی یہ دیکھنا تھا کہ کون حروف متشابہات کے پیچھے پڑے گا کون نہیں پڑے گا. بس یہ مسئلہ. تو یہ تو الزامی جواب ہے. حقیقی جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر دو قسم کی آیات ہیں. کتنی؟ محکمات اور متشابہات. محکمات وہ ہیں جس کا معنی مطلب واضح ہو، جس سے احکام نکلتے ہوں. متشابہات وہ ہیں جس کا معنی مطلب واضح نہیں ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا تمہارے ہاتھوں پر ہے. فاستویٰ علی العرش ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یا ساق آئسم یعنی پنڈلی کا اللہ کی طرف نسبت ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ متشابہات ہیں. کیا ہیں؟ اور ان 29 صورتوں کے ابتدا میں جو حروف آتے ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ متشابہات ہیں. لہذا اس کے معنی مطلب پر نہ جائیں. اب قرآن نے واضح کیا هو الذی، اللہ کی ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے اتاریا پر کتاب، منو اسے آیات محکمات، محکم مضبوط، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے. بس اللہ کی مرضی اس پر ہے جس سے احکام نکلتے ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسرے قسم کی آیات متشابہات ہیں. متشابہ کا معنی کیا ہے؟ جس کا معنی مطلب واضح نہ ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ تابعداری کرتے ہیں متشابہات کی، مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ، اسے تلاش کرتے ہیں فتنے تاکہ لڑائی جھگڑا ہو. جیسے آج کل نماز پہ نہیں پڑھے گا، روزے نہیں رکھتا، کلمہ نہیں آتا. اچھا جی بادشاہ تو سے بتا حضور نور سن کا بشر سے نہ ہے. اچھا جی علم غیب جاننے سے کہ نہیں، حاضر ناظر ہیں کہ نہیں. دیکھا بھئی تجھے اسے کیا تعلق ہے؟ تجھے سے کیا؟ تجھے بڑوں کی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے، اس کی فرضیت میں کتنے فرائض ہیں، اس کے ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، عقل میں آتے کہ نہیں آتے. جس کی ضرورت ہے اس طرف نہیں ہے، اس طرف آ جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اصل جن کے دل میں نفاق کی بیماری ہے وہ متشابہات کے پیچھے چلے جاتے ہیں جس کی ضرورت نہ ہو. اچھا جی اس کو اللہ نے کیوں نازل کیا جب اس کا معنی نہیں بتایا؟ تو وہی باقی جو معنی بتایا تو آپ نے اس کو مان لیا، اس کو پڑھ لیا آپ نے، متشابہات ہی رہ گئے نا. ہمارے آج جتنے مکاتب فکر ہیں 5% اختلافات ہیں. کتنے؟ 95% متفقات ہیں. متفقات کو چھوڑ دیتے ہیں، اختلافات کو لے آتے ہیں. 5% میں لڑتے ہیں، 95 پیچھے چھوڑ دیے. بھئی تم 95 پر چلو تو یہ 5 کا نمبر ہی نہیں آئے گا. یہ اختلاف ہی اس کو چھیڑو ہی نا. باقی تم جو متفقات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ادھر لگو جہاد ہے، یہ کام کرو تو خود بخود جھگڑا نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا، تو تم آپس میں اتفاق رہے گا. لیکن یہ ہے مصیبت، ہمارا کاروبار ہی اس پر چلتا ہے، لڑائی پر.
جو مولوی لڑاکا زیادہ ہو، فتوے زیادہ لگاتا ہو، لوگ اس کی تقریر سنتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ میری تقریر کیوں سنتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ جوڑ کی بات، آپ دیکھو نا اب کتنا مجمع تھا، چھوٹی سی مسجد، جگہ ہی نہیں تھی اس کے اندر، لوگ کہاں کہاں سے آئے۔ تو یہ ایک بات تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے عقیدے کے لوگ بھی ہیں ویسے انشاءاللہ، پاکستان اس لیے زندہ ہے ابھی، قائم ہے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بھئی جو اختلافات ہیں اس کو علمی ماحول کے اندر آ کے آپ بات کریں، اس کو عوام، جس آدمی کو اس طریقے کے فرض نہیں آتے، آپ اس کے بارے، اس کے سامنے اختلافی مسائل، اس غریب کو کیا پتہ ہے، ایسے میں نہیں، وہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ آپ اگر علماء ہیں تو جو اختلافی مسائل ہیں علمی ماحول میں آ کر اس پر بحث ہو، جیسے ہمارے اکابر کرتے تھے، عوام کے سامنے بھئی وہ چیز بیان کرو جس پر ان کے نجات کا دار و مدار ہے، اس کے عقائد درست کرو، اس کے اعمال درست کرو، اس کو عمل کی ترغیب دو۔ 95% اس وقت مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا، 95% مسلمان ہے، قرآن نہیں آتا۔ تو جس قرآن پر قرآن کہتے ہیں ہدی للناس، ہدایت ہے، تو اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہدایت کب آئے گی آپ کو؟ ہدایت کتاب تو یہ ہے، اس کسی تو آپ دور ہیں۔ اور 1999 وہ جن کو ترجمہ نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود جھگڑے اور فسادات کے لیے تکڑے، اور یہ مسائل نہیں بیان کرتے لوگ، اس کے طرف لوگوں کو لاؤ۔ آپ کے ذریعے سے ایک آدمی راہ راست پر آ گیا، اللہ نے آپ کو نجات دے دی۔ تو یہ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پیچھے چلتے متشابہات کے، مِنْ ابتغاء الفتنہ، اسے فتنے تلاش کرتے ہیں گمراہی کے راستے، وابتغاء تاویلہ، اس کا معنی مطلب تلاش ہو گیا یہاں سے۔ ہاں جی، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جو، یہ مبتدا ہے، یہ ہے مبتدا، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم کے اندر مضبوط لوگ ہیں، یقولون، یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کی، یقولون کہتے آمنا بے، ہم ایمان لائے ان متشابہات پر، کہ اللہ کی جو اس سے مراد ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اس کے اوپر ایمان ہے۔ کلو میں نے ربنا، سب ہمارے رب کے طرف سے، محکمات متشابہات دونوں کس کے طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے جس کا معنی مطلب بتایا ہے، ہم اس پر یقین رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور جن حروف کا نہیں بتایا ہم اس پر ایمان رکھیں گے، اس کی تعویلات کے پیچھے نہیں جائیں گے، بس یہ ہے بات۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم کے اندر مضبوط ہیں، یقولون کہتے آمنا بھی، اے آمنا اے بالمتشابہات و بالمحکمات، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کے طرف سے ہے، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نئی نئی چیز حاصل کرتے مگر عقل والے لوگ، عقل جن کو اللہ دے گا، وہ کہے گا بابا یہ باقی ساری آیتوں پر میرا عمل ہو گیا کہ میں یہی رہ گئی، ان کے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ، اور جی کیسا ہاتھ ہے، وجہ رب کا، چہرہ کیسا، ایسے میں فاستویٰ علی العرش، یہ ایسی چیزیں کہ جس کا آدمی کے ادراک سے باہر ہے، ایسے میں نہیں۔ تو اس لیے اس کے پیچھے نہ پڑے آدمی، متشابہات کے، محکمات پر عمل کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ راسخین فی العلم کی دعا ہے، راسخین فی العلم کی۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ بگاڑ ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور دے دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اللہ اپنی مہربانی سے مالا مال کر دے۔ انک انت الوہاب، بھئی تو ہی دینے والا ہے، لہذا ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، منزل پر پہنچا۔ ربنا اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک آپ جمع کرنے والے لوگوں کو لیومن، اس دن کے لیے لا ریبہ، کہ نہیں شک فی اس کے اندر،
اے اللہ قیامت آنے والی، حساب کتاب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اشمیہ نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ نہیں مخالفت کرتا اپنی وعدے کی۔ ان الذین، یہ دعا کرتے لہذا اللہ ان کو پھر استقامت بھی دے دیتے۔ ان الذین کفروا، تخفیف اخروی، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہیں ہے گا ان سے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی۔ بھائی آپ کے پاس اربوں روپے ہوں، اربوں، آپ کہیں یا اللہ لے لے، چھٹکارا دے دے، نہ فرمائیں آج سودا نہیں ہوگا۔ آج سودا نہیں ہے، سودے کے دن تھے دنیا، تو مال کے ذریعے سے بھی آخرت کما سکتے تھے، جان کے ذریعے سے بھی کما سکتے تھے، قرآن کے ذریعے سے بھی کما سکتے تھے۔ وہ موقع آپ کے ہاتھ سے چلا گیا۔ آج سوداگری، آج تو وہی بچے گا جس کا ایمان بھی ٹھیک ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو، آج تو بچا اس کی، اس کے علاوہ کوئی صورت۔ ساری دولت قرآن پاک میں دوسری جگہ میں آتا ہے، فرمایا لو ان ما فی الارض جمیعا، ہاں سب تمہارا ہو، ساری دولت سونے کی ہو، یہ پہاڑ اور یہ دو، اللہ یہ لے لے، لفتدو بھی ما تقبل من احد، یہ قبول ہو، اللہ فرمائیں گے نا۔ آج سوداگری کا دینا نہیں ہے، آج تو اجرت کا دینا ہے، جو آپ نے کیا اس کا صلہ ملے گا۔ آج نہ پیسے چلیں گے، نہ زبردستی کسی کی سفارت چلے گی، نہ کوئی پارٹی چلے گی، نہ زور چلے گا، جس پر اللہ مہربانی کرے وہی بچے گا۔ لہذا دنیا دارالعمل ہے، آدمی اپنے آپ کو پہچان لے، یہ نہیں ہے کہ دنیا کا کام چھوڑ دے، دنیا کا کاروبار بھی اگر سنت کے مطابق ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے تاجر الصادق، تاجر الصدوق حبیب اللہ، کہ سچے تاجر اللہ کے دوست ہیں، کہ آپ کمائی آمدن بھی صحیح ہے، خرچ بھی صحیح ہے، اور ٹھگی نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے۔ آپ کے پیسوں کی تجارت کی وجہ سے مدرسے چل رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، ہاشمیہ نہیں، مجاہدین چل رہے ہیں، طالب علم کھا رہے ہیں۔ اگر یہ تاجر نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا پھر؟ ہم تو ان سے مانگتے ہیں۔ یہ میں بنیاد رکھ رہا تھا اس مسجد کی، میرے جیب میں 13 روپے تھے، مجھے یاد ہے اس 13 روپے، یہ سب حضرات نے کر لی۔ میں کبھی حکومت سے ہم نے ایڈ کبھی نہیں لی، اور کبھی سفیر بھی نہیں رکھا آج تک، کبھی جائے اور لاہور کچھ تمہارا کچھ ہمارا، یہ نہیں کرتے۔ جو ضرورت ہوتی ہے میں جمعے میں کہتا ہوں، اللہ پوری کر لیتا ہے، بس ہم کہیں نہیں مانگتے، مانگنے کے لیے نہیں جاتے، اس کا کرم، اس کا احسان ہے۔ تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ دنیا ہے دارالعمل، آخرت ہے دارالجزا، وہاں سوداگری نہیں ہوگی۔ یہ ہے سوداگری، یہاں تجارت کرو، یہاں وقت نکالو اللہ کے قرآن کے لیے، سیکھو، ذکر فکر سب لگے رہو، بس پھر سب کچھ ملے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہیں آئے گا ان سے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، ان کے اولاد، من اللہ، اللہ کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی۔ ہاں اولاد میں اگر عالم، حافظ، قاری ہوں گے تو وہ ان کا وہ عمل پہنچ جائے گا، وہ بھی عمل ہے نا، اس کا بھی دنیا سے تعلق ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ لوگ ایندھن ہوں گے آگ کے، اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے، وقود النار، جہنم میں جلیں گے جیسے لکڑی جلتی ہے، کداب آل فرعون، یعنی دابہم کداب آل فرعون، تخفیفی دنیاوی ہے۔ ان لوگوں کے باوجود سمجھانے کے ان کا دستور ایسا ہے جیسے فرعون کا، کداب دابہم،
ہاں یہ طریقہ ان کا، طریقہ فرعون کا، والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے گزرے، وہ کیا ہے؟ بیان ہے اس کا، کذبوا بآیاتنا، ان نے جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، فأخذہم اللہ، پھر پکڑا اللہ نے ان کو بذنوبہم، ان کے گناہوں پر۔ دیکھو آخرت میں تو ہوگا، لیکن گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ میری ایک تقریر ہے، میں کبھی آپ کو کاپی میں لکھی ہے بتاؤں گا، کہ میں نے مدینہ منورہ میں خواب میں تقریر کی، اور وہ تقریر کیا تھی کہ انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے، وہ آیات یہ تھی نا، ہاشمیہ نہیں، اس آیات پر میں نے تقریر کی، والذین آمنوا، ہاں پوری، چلو بات لمبی ہو جائے گی، تمہارا اس میں یہ تھا کہ آدمی جو دنیا میں نیکی کرے گا، اس نیکی کے اثرات دنیا میں ظاہر ہوں گے، لیکن پوری جزا آخرت میں ملے گی، کیونکہ دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ ایک نماز پڑھو نا، ساری دنیا سونے کی ہو جائے، آپ کو ملے، اس نماز کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ایسے میں نہیں۔ اور جو آدمی گناہ کریں گے، گناہ کی سزا بھی یہاں سے ہوگی، لیکن پوری سزا آخرت میں ملے گی، ایسے میں نہیں۔ آخرت میں من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہ آیت تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اس پر تقریر ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں کا مسئلہ جو ہے نا، دنیا میں بھی فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں پر دنیا میں پکڑا، یہ نہیں کہ آخرتی میں۔ فرعون، نمرود، شداد، قوم عاد، قوم سمود، یہ یہاں تباہ نہیں ہوئے، ہو گئے، لیکن وہاں بھی سزا ہوگی۔ فرعون کے بارے میں آتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام آگ ان پر پیش ہوتی ہے، تو وہاں کی سزا تو پکی ہے، لیکن اس کے اثرات یہاں سے شروع ہوں گے۔ یہ آ گیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر پکڑا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تخفیفی دنیاوی، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب، کہہ دینا ان کافروں کو، سَتُغْلَبُونَ، بھائی تم بڑے اچھلتے ہو، ہم یہ ہے وہ ہے، طاقت ہے، آخری تمہاری طاقت ختم ہوگی۔ اللہ کا قانون ہے کہ آخری فیصلہ حق والوں کے پاس ہوتا ہے۔ دیکھو نا، آپ نے انبیاء علیہ السلام دیکھے، تنہ آئے، حضور تنہا تھے، صدیق اکبر آئے، علی مرتضیٰ آئے، چلتے چلتے سیدنا فاروق اعظم جب ایمان لاتے ہیں تو تقریباً 40 ہوتے ہیں، 39ویں یا 40ویں حضرت عمر فاروق ہے، ایسے میں یعنی یہی فوج تھی، ایسے میں یعنی چلتے چلتے اللہ اکبر، وہ دن آ گیا کہ مکے والوں نے حضور کو کس طرح ظلم کے ساتھ نکالا، 10,000 کا لشکر جرار آ رہا ہے، اور مکہ فتح ہو گیا۔ پھر وہی کافر کہہ دیا یا رسول اللہ کوئی بچنے کی صورت ہے؟ فرمایا ہاں آج کلمہ پڑھ لو، بچ گئے۔ سمجھے بات کو؟ تو عام قانون دیکھ لینا، جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے سارا زور کفر کا تھا، لیکن آخری فتح کس کی ہوئی؟ نبی کی ہوئی، اور نبی کے ماننے والوں کی ہوئی ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ کیونکہ حق جو ہے یہ مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ غلبے کے لیے آیا۔ وقتی امتحانات تو ہوتے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب، کہہ دے کافروں کو، سَتُغْلَبُونَ، ان قریب تم شکست کھاؤ گے، سَتُغْلَبُونَ، مغلوب ہو جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، تخفیف اخروی، اور جمع کی جاؤ گے جہنم کی طرف۔ چلو
بھائی شکست بھی کھاؤ گے اور جہنم میں بھی جاؤ گے. اگر فتح چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو نبی کے غلامی اختیار کرو، نبی کے لائے ہوئی تعلیمات کو اپنا لو. ستحشرون، ان قریب تم ستغلبون، مغلوب کی جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم، اچھا نہیں مانتے آپ بتاتے ہیں ہم. سبحان اللہ، قرآن سمجھانے کا کیا. قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے مغلوبیت کا ایک نمونہ ہے، نمونہ مغلوبیت. قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے ایک نشانی ہے. فی فئتین، دو جماعتوں میں. التقطا، جو آپس میں آمنے سامنے آ گئے بدر کے دن. بدر مراد ہے. التقطا فئتن، ایک جماعت جو تھی، تو قاتلوا فی سبیل اللہ، وہ لڑتی تھی اللہ کے راستے میں. وہ اخری کافرتن، اور دوسرے کافروں کی تھی. یرونہم، یہ دیکھتے تھے ان کو، مثلہم، اپنے سے دوگنا، رأی العین، آنکھوں کے دیکھنے سے. اب مسلمانوں کی تعداد تھی 313. کتنی؟ لڑنے کی نیت سے آئے بھی نہیں تھے. یہ تو بدر کا معاملہ آئے گا تو میں بتاؤں گا. قدرتی موقع آ گیا. کل تلواریں 7 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہیں، باقی پیادل. کافر 1000 سے زیادہ لڑاکے تھے. پھر ان کے نوکر، اونٹ چرانے والے، چلانے والے، گانے والی عورتیں ان کے ساتھ، اور تمام یہ جرار لشکر مسلح تھا یہ 1000 کا. اب وہ 313 بے سر و سامانی کے عالم. جب آمنے سامنے آئے، اللہ نے کیسی فتح دی کہ 313 نے 70 کو واصل جہنم بنایا اور 70 کو قید کر لیا. جو بڑے بڑے سرغنے تھے سارے مارے گئے. ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ بھی، عتیبہ بھی، شیبہ بھی، سارے کے سارے گھسیٹے گئے ایک کنویں کے اندر، سارے پھینکے گئے. اللہ نے مسلمانوں کو، اللہ فرماتے دیکھو میرے نبی تنہا، اور میں تم اس لیے گھبراؤ نہ، حق پر رہو، اللہ کی نصرت شامل حال ہو. ہائے اللہ، جب آمنے سامنے فوجیں آ گئی، اللہ کے پیارے حبیب سجدے میں گر گئے. یا اللہ، چھوٹی سی جماعت لے کر آئے ہم، اللہ سے مانگو. کبھی غرور نہیں کرنا کہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہماری پارٹی ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے. شکست کا ہوگی. حضور سجدے میں گرتے، یا اللہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ آج ختم ہوگی تو آپ کا نام کون لے گا؟ پھر آواز آئی، استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کرنے لگے اپنے فاستجاب لکم، اللہ فرماتے میں نے سن لیا، قبول کر لیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. وہ 1000 آئے نا، ہمارے 1000 فرشتے آ رہے ہیں، لگاتار مردفین، لگاتار آ رہے ہیں. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ ایمان والوں کی اطمینان کے لیے ان کے ساتھ ہو جاؤ. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا کلهم منهم کل بنان، جوڑ جوڑ پر مارو. آپ نے دیکھا پھر کیسے ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو حق پر رہو، باطل سے گھبراؤ مت. میں جب تمہارے ساتھ ہوں تو باطل کچھ نہیں کر سکتا. ہاں میری نصرت نہ ہو پھر تم کچھ نہیں کر سکتے. نصرت مجھ سے مانگو. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. مسلمانوں کو جب آنکھ لگی نا تو کافر تھوڑے نظر آ گئے، اور کافروں کو مسلمان بھی تھوڑے نظر آ گئے. ڈبل معاملہ ہو گیا. بھئی کیوں؟ مسلمانوں کو اس لیے تھوڑے نظر آئے کہ ان میں بہت سے لوگ تھے جو بھی ایمان لے آئے. کیا ہو گیا؟ کوئی مر گئے، باقی وہ کیا ہو گئے؟ ایمان لے آئے. تو وہ ایمان والے نکالے گئے، وہ کافر نظر آئے. اور مسلمانوں کو کافر اس لیے تو تھوڑے، اور کافروں کو
مسلمان جو نظر آئے وہ اپنے سے ڈبل نظر آئے، اس لیے کہ وہ جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی ادھر آ گئے وہ بھی ادھر، فرشتے بھی ادھر، ان کو جو دیکھا تو وہ تو اس لیے ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں کے حوصلے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ تو تھوڑے ہیں، ابھی اڑائیں گے ان کو، یہ اس طرح اللہ نے ملا لیا۔ واللہ یؤید بنصرہ، اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنے مدد سے، عاشمی ہے، مضبوط کرتا ہے اپنی مدد سے من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ، اس واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، جس کو عقل فکر ہونا۔ آج بدر میں مارا آئی کتنا، زین للناس حب الشہوات، اللہ اکبر۔ اے بھئی قرآن پاک اسباب حرمہ، یہ کیوں یہ لوگ حق کی طرف نہیں آتے؟ بھئی اس کے باوجود جانتی بھی ہیں کہ بھئی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اگر غلط جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، تو کیوں یہ غلط اپنے لیے جہنم کیوں خرید رہے ہیں؟ چند چکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، آخر جانا تو ہے۔ فرمائے اس کے اسباب ہیں، زین للناس، خوبصورت کیا گیا لوگوں کے لیے، حب الشہوات، مرغوب چیزیں، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، بچوں میں سے، والقناطیر، اور خزانے، المقنطرت، جو جمع کیے گئے، من الذهب، سونے کے، والفضة، اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشاندار گھوڑے، سرخ رنگ اور ماتھا سفید، عاشمی ہے، والخیل المسومہ، نشاندار گھوڑے، والانعام، چوپائے، والحرث، کھیتی۔ کوئی کہتے ہو جی چودھری صاحب، نواب صاحب، کیا نواب ہے؟ اور جی زمین زیادہ ہے، تو زمین لے کر قبر میں لے جائے گا نواب، ایسے بھی یعنی فلاں جی چودھری صاحب، اور جی بڑا مال ہے اس کے پاس، او خان صاحب، او فلاں صاحب، راجہ صاحب۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، والانعام والحرث، ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک، یہ سب کچھ جو جس پر تم ناچتے ہو، یہ صرف دنیا کا سامان ہے، بس آنکھیں نوٹنے تک تمہارا ہے، ابھی قبر میں بھی نہیں اتاریں گے، پہلے سے وارث کہیں گے آج تو مزہ آ گیا نا، ابا مر گیا، ان دکان تے میں قبضہ کرنا ہے، دوسرے کے کوٹھی تے میں قبضہ کرنا ہے، دوسرے کے کار تے میں قبضہ کرنا ہے۔ ابھی باپ کے جنازہ ادھر پڑا ہے، بیٹے وراثت تقسیم کر رہے ہیں، ہاشم یا نہیں؟ تو یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے، واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے یہاں بہترین انجام ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو تم کتنے رہو گے، 100 سال نا، کتنے 100 سال، پھر جاؤ گے نا، سب کچھ رہ جائے گا، سب کچھ وارثوں کے پاس، تم خالی جاؤ گے۔ لیکن تم نے اگر یہاں جا کر دنیا بھی بنائی، آخرت بھی، اللہ دنیا سے روکتا نہیں ہے، دنیا ہو حلال ہو، آمد کا ذریعہ بھی حلال، خرچ کرنے کے ذریعہ بھی جائز، کتنی دنیا ہو۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ علاؤدین رحمۃ اللہ علیہ کے ملاقات کے لیے گئے، اور خیال تھا کہ میں بیعت ہوتا ہوں ان سے، تو وہاں دیکھا تو بیٹھے ہوئے ہیں تخت پر، نوکر لگے ہوئے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، دکانداری ہو رہی ہے، تو بڑے استغراق میں بیٹھے ہیں۔ مولانا جامی نے کہا یہ تو دنیا دار آدمی ہے، میں سمجھا کوئی فقیر آدمی ہوگا، وہ تو کروڑپتی ہے۔ واپس ہوتے دروازے پر لکھتے ہیں، نہ مردستاں کہ دنیا دوست دارت، وہ مرد نہیں جو دنیا سے محبت کرتا ہے۔ خواجہ صاحب تو نظر والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آدمی آیا، کچھ لکھ کر چلا گیا، آدمی تو کام والا تھا، تو آ کر دیکھا تو انہوں نے لکھا تھا نہ مردستاں کی دنیا دوست دارت۔ خواجہ صاحب نے لکھا اگر دارت برائے اوست دارت، اگر دنیا ہے اس کے لیے تو وہ دنیا دار، چاہے کروڑپتی ہو، اربپتی ہو، آمد کا ذریعہ بھی حلال ہے، خرچ کا ذریعہ بھی حلال ہے، تو کتنی دنیا ہو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے۔
دور جا کر مولانا جامی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یار میں ایسے ہی آ گیا، کم از کم ملنا تو چاہیے تھا۔ پھر واپس آتے ہیں، ملتے ہیں حضرت خواجہ صاحب کی معارف سنتے ہیں، تو کہتے ہیں حضرت میں بیعت ہوتا ہوں۔ فرمایا پہلے اپنا شعر دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت بس غلطی ہو گئی۔ فرمایا نہیں پہلے تو دیکھ تو لیں کہ نہ مردستاں کی دنیا دوست دارت، نہ مردستاں کی دنیا دوست دارت، اگر دارت برائے اوست دارت۔ اس کے لیے اگر دنیا رکھتا ہے، جیسے عثمان غنی کے پاس دنیا تھی نا، حضور نے فرمایا عثمان کون ہے جو یتیموں کی زمین خرید کر مسجد نبی کی توسیع کے لیے؟ عرض کہ حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور میں حاضر ہوں۔ مدینہ منورہ میں کنواں تھا یہودی کے پاس، وہ پانی بیچتا تھا، باقی پانی کھا رہا تھا۔ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا عثمان کوئی ہے کہ اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے خرید لے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سو عرض کہ حضور میں حاضر ہوں۔ ان سے بات کی، اس نے سمجھا یہودی نے کہ اب تو موقع ہے، خوب پیسے کماؤ۔ کہ کتنے آ گئے؟ 80,000۔ حالانکہ قیمت اتنی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ چلو اس طرح کرو آدھا دے دو۔ انہوں نے کہا چلو آدھا لے لیں۔ آدھا جب لیا نا، فرمایا بھائی میرے طرف سے جو بھی آئے پانی لے جائیں۔ اب کنویں میں دیوار تو تھی نہیں، لوگ آئیں لے جائیں۔ بھائی کیوں؟ عثمان غنی کے حصے میں لے جاتے ہیں، تم اپنا پانی رکھو۔ اب یہودی کا بکا ہی نا، سارے دن مکھیاں مارے۔ پھر کہنے لگا جی آپ یہ آدھا بھی لے لیں۔ فرمایا مجھے نہیں ضرورت۔ جی حضرت آپ جو مرضی دیں۔ فرمایا 4,000 دے لے گا؟ کہنے لگا چلو 4,000 دے دو۔ آدھا لیا، 40 کا آدھا لیا 4,000 کا۔ آج میرے عثمان اب بھی ہے ایسے میں، یعنی لوگ جاتے حاجی وہاں زیارت کے لیے، ہم بھی کئی دفعہ گئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہو آخرت کا ذریعہ بنے، اچھی بات ہے، حلال ہو، حرام سے بچو، بس یہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کہتا ہے وہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو مولانا جامی پھر وہ شخص ہے نا کہ جب انہوں نے ایک نعت لکھی اور کہا کہ میں حضور کے روزے پر جا کر پیش کروں گا، کسی سے مجھے بڑے یاد ہیں لیکن میں کام نہیں چلے گا۔ تو امیر مدینہ کے حضور خواب میں آئی کہ ایک شخص عبد الرحمن نام آ رہا ہے، اس کو نہیں آنے دینا۔ وہ سمجھے کوئی گناہگار ہوگا، تلاشی لی نہیں ملے۔ پھر حضور خواب میں آئے کہ وہ تو قریب آیا، تو نے کہا پھر تلاشی لی تو مل گئے، پکڑا اس کو جیل میں ڈالا کہ کوئی مجرم آدمی ہے۔ پھر حضور اقدس کی زیارت ہوئی کہ نہیں، اس نے ایک نظم لکھی ہے، نعت لکھی ہے، یہ میرے روزے پر آ کر پڑھے گا، اگر پڑھے گا تو میں اس کے معانقے کے لیے اٹھوں گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، کیونکہ میں اسی وقت قبر سے اٹھوں گا صدیق اکبر فاروق اعظم ساتھ جب قیامت ہوگی۔ یہ میرے اوپر فتویٰ نہیں لگانا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود، فضائل یہ رسالہ ہے، اس میں دیکھ لیں پیچھے، ایسے بھی ہمیں اس میں مولانا سے اگر فتویٰ لگانا ہے ان پر لگاؤ، میں تو کمزور آدمی ہوں۔ تو اس اعتبار سے مولانا نے لکھا ہے، اور یہ پھر انہوں نے یہ قصیدہ لکھا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرمایا، بڑے لوگ تھے نا بھائی، انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی، فرمایا زکریا آپ نے فضائل نماز، فضائل روزہ، فضائل حج، فضائل زکوٰۃ، فضائل صدقات ہوئی، فضائل درود بھی لکھ لینا۔ تو میں نے رسالہ لکھا۔ پھر حضور کی زیارت مبارک، یہ کہ کتنے لوگ تھے بھائی، عجیب لوگ تھے۔ پھر حضور کی زیارت مبارک ہوئی کہ آپ اس میں قصیدہ شامل کر لیں، لیکن یہ تعین نہ ہوا۔ میں جاگا تو پھر میں بہت کوشش کی کون سا، تو پھر میں سمجھا کہ شاید مولانا جامی کا قصیدہ مراد ہوگا۔ پھر خیال آ کہ شاید قصیدہ جو
وہ علی بصیری رحمۃ اللہ نے بردہ ہوگا، میں نے بردہ شامل کیا۔ پھر خیال آیا کہ میرے ہم مشرب مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ قصائد قاسمیہ، تو وہ شاید مراد ہو، تو وہ یہ تینوں قصیدے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں پیچھے شامل کیے۔ اس میں انہوں نے قصہ لکھا ہے، یہ قصہ جو میں بیان کر رہا ہوں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب پکڑ کر جیل میں ڈالا، پھر امیر مدینہ خواب میں آئے کہ نہ، حضور خواب میں آیا میرے مدینہ کو کہ یہ ایسا نہیں ہے، اس نے قصیدہ لکھا ہے، میرے اس پر پڑھے گا ہی۔ تو مولانا جامی کو بڑے اعزاز کے ساتھ واپس کیا، روزے پر جانے نہیں دیا۔ وہ قصیدہ کیا ہے؟ نسیمہ جانب بدہا گزر، نہ وہ ہے وہ زماجوری برآمد جانے عالم، آپ نے پڑھا ہے نا؟ شکر ہے مفتی صاحب، میری تائید ہوگی۔ زماجوری برآمد جانے عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، نہ آخر رحمت للعالمین، ز محرومہ چراغ غافل نشینے۔ یہ بڑا لکھا ہے، لمبا قصہ، ایسے بھی یعنی ہمارے درس کے اندر اعتدال ہے، ایسے بھی یعنی سختی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ جو سختی والے ہیں نا، وہ بھی مہربانی کریں میرے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلیں تو فائدہ ہوگا، تاکہ حلوہ بھی ہو اور زیادہ میٹھا بھی نہ ہو اور کڑوا بھی نہ ہو، تو پھر سب کو ہضم ہو جائے گا۔ شوگر والے بھی کھائیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، جو غیر شوگر والے کھائیں گے ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ پھر مولانا جامی وہاں سے واپس جاتے ہیں تو شعر جو پڑھتے ہیں نا، شعر پڑھتے ہیں، نسیمہ جانب بدہا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، ز روئے لطف سوئے من نظر کن۔ یہ شعر میں جب بائی روڈ حج کے لیے گیا، میں چلو آپ کے تو ہم 7 آدمی تھے 72 کے اندر، تو گاڑی ہماری گئی، جب ہرات ہم گئے تو وہاں رات، یہ افغانستان کا آخری شہر ہے اور عجیب لوگ ہیں وہاں کے۔ آپ ہرات جائیں، وہاں کے لوگ ہر آدمی جو ہے نا سفید، ان کا لباس سفید، پگڑی، اور بچوں کی بھی پگڑی، بڑوں کی بھی پگڑی، بغیر پگڑی کے کوئی نہیں ہے، آدمی دیکھتے ہیں فرشتے چل رہے ہیں۔ تو وہاں ہم ہوٹل میں گئے تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہاں ہوٹل والوں کو، جمعے کی رات تھی، میں نے کہا یہاں کوئی مسجد ہو، تو ہم صبح نماز باجماعت پڑھے، کوئی حج کے لیے جا رہے تھے، 7 آدمی تھے ہم۔ انہوں نے کہا یہاں تو سلطان سوری کی مسجد ہے، بڑی تاریخی۔ میں نے کہا ہم لے جاؤ گے؟ کہ لگے ہاں۔ صبح وہ گاڑی میں ہمارے ساتھ چلا گیا، تو وہاں ایسے جیسے شاہی مسجد ہے، تو ایک حال میں نماز ہو رہی تھی، تو میں اس میں جب چلا گیا تو قدرتی میرے لطائف سارے جاری ہو گئے۔ میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ بغیر ارادے کے نماز کے بعد ٹولے ٹولے بن کر جناب علی وہ شروع ہو گیا، ذکر شروع ہو گیا۔ میں امام صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی آپ یہاں بتائیں کہ یہاں اس جگہ کی تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ کی درسگاہ تھی، اور یہ سامنے جو جگہ ہے یہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف گاہ کا سا ہے، اور یہ ادھر کا جو ایسا ہے یہ حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی چراگاہ تھی۔ میں نے کہا پھر ان کی قبریں بھی آؤں گی؟ کہنے کا ہاں۔ میں نے کہا آپ ہمیں لے جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ایک شرط ہے، آپ اگر ناشتہ میرے ساتھ کریں نا تو میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا جی پھر اندھے کو کیا چاہیے، جو ہم کی ہم مسافر لوگ ہیں، ناشتہ بھی آپ کراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ انصاری کے زار پر گئے، میں نے دیکھا جمعرات کو کمرے بنے ہوئے ہیں، اس ذکر ہو رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، خوشبو ہے۔ ساتھ ہی سلطان سوری کی قبر تھی باہر، ہم نے دیکھا اس پر گندگی لگی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھو ایک بادشاہ آخرت کا ایک دنیا کا ہے، دنیا کا یہ پڑا ہوا ہے اور آخرت کا بادشاہ۔ پھر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کے، پھر مولانا محمد حسین تفسیر حسینی، وہ ان کی قبر بھی وہاں ہے۔ اس کے بعد مولانا جامی رحمۃ اللہ کی قبر پر گئے، تو مولانا جامی کی قبر ان کے استاد کی، حالانکہ سادی جگہ تھی، 4 دیواری ہے، اس کا
انار کا ایک درخت لگا ہوا ہے اس کے اوپر، لیکن میں جو ہی اندر چلا گیا نا تو میں بے ہوش ہو گیا. اور یہ اشعار جو مولانا جامی پڑھتے تھے نا وہ میرے زبان پر جاری ہوئے. کوئی آدھا گھنٹہ اس کے بعد ساتھی پریشان تھے. بہرحال اللہ نے اتنے یعنی اس قبر پر انوار اتنے زیادہ ہیں. مولانا جامی عشق رسول میں، صحابہ کا مقام تو خیر اونچا ہے بڑے لوگ، لیکن پچھلوں میں عشق رسول میں مولانا جامی کا مقابلہ نہیں ہے. جس طرح تصوف میں مولانا روم کا مقابلہ نہیں ہے، اس طرح مولانا جامی کا. تو بڑے لوگ تھے، عجیب لوگ تھے. اللہ تعالیٰ بس الحمدللہ کہ ہمیں عقیدت ہے، اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلائے. تو یہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے چلا گیا تھا میں. جی واللہ عندہ حسن اللہ فرماتے میرا بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. ادنا سا ادنا جنتی جو ہوگا اللہ اس کو اتنے انعامات سے نوازیں گے کہ 2000 سال تک گن بھی نہیں سکیں گے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا. اس لیے فرمایا قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا، کیا میں سے بہتر نہ بتاؤں؟ بھائی دنیا کا تو سامان ہے، میں اس سے زیادہ نہ بتاؤں خیر جو اس سے للذین اتقوا، وہ جو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم جنات، عند ربہم ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑے باغات ہوں گے، تجری میں تحت الانہار جس کی نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ اور بیویاں بھی ملیں گی ان کے. یہاں تو عورتوں کے پیچھے ہائے پیسہ کماتا ہوں، گھر بناتا ہوں، شادی کروں گا. اللہ فرماتے بغیر گھر بنانے کے میں گھر بھی بنا کے دوں گا، حوری بھی دوں گا. ایک حور جب دنیا کے طرف ایک انگلی نکالے گی ساری دنیا روشن ہو جائے گی. اتنی خوبصورت ایسے میں. وازواج مطہرۃ اور بیویاں بھی ہوں گی پاک. یہ دنیا کی بیوی اگر مومنہ ہوگی یہ بھی وہاں ہوگی، یہ ان کی سردار نہیں ہوگی، کمانڈر چیف وہاں کی ہوگی. ایسے میں ہمارے ایک پٹھان تھے، میں نے اس کو کہا کہ دنیا کی بیوی، کہنے واہ میں وہاں بھی اس سے چھٹکارا نہیں ہے. کہنے لگا میں ادھر تنگ ہوئی میں وہاں بھی میں نے کہا نہیں یہاں تو تنگی ہے، وہاں تو معاملہ اللہ ساری چیزیں نکال دیں گے دل سے. وہاں پیار ہوگا. جس بیوی نے یہاں خدمت کی ہے، خامند کی اطاعت کی ہے، خدمت کی ہے، تو وہ تو ہوگی نا وہاں، وہ تو کمانڈر ہوگی وہاں. وازواج مطہرۃ اور بیوی بھی ہوں گی پاک، ورضوان من اللہ اور سب سے بڑی کیا بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رضامندی، یعنی روحانی غذا بھی ملے گی اللہ کی طرف سے. رضوان من اللہ. اچھا واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اعمال سب سامنے ہیں. الذین بندے کون ہیں؟ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. اللہ کے بندے بالعباد، عباد کی تعریف ہو رہی ہے. الذین وہ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا ربنا اننا مننا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے آپ پر، فاغفر لنا ہمارے گناہ بخش دے، فاغفر لنا بخش دے، لنا ہماری ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے. یہ پہلی دعا ہے ان کی. الصابرین یہ دوسرا وصف آ گیا. الصابرین صبر کرنے والے، اگر دنیا میں دین کے راستے میں تکلیف آئے برداشت کرتے ہیں. والصادقین تیسری صفت سچ بولنے والے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. والقانتین یہ چوتھا آ گیا. عاجزی کرنے والے. والمنفقین یہ پانچواں آ گیا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین یہ چھٹا آ گیا. اول استغفار کرنے والے، بالاسحار صبح کے ٹائم تہجد کے ٹائم ہو کر استغفار پڑھتے، کیونکہ وہ ٹائم اٹھنے کا ہے، اللہ کے رحمت کے متوجہ ہونے کا ہے. شہید اللہ دلیل وہی، شہید اللہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، انہو کی شان یہ دوسری لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں خود گواہ ہوں کہ میرے ذات و صفات میں کوئی شریک
نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی والدہ. او یہودی ہو، عیسائی ہو، تم عزیر علیہ السلام کو کبھی شریک کرتے ہو. عیسائی ہو تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کو نہ غلط کہتے ہو. میں گواہی دیتا ہوں، مجھ سے سچی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں میرے ساتھ کوئی شریک، میں وحدہ لا شریک ہوں اپنے ذات و صفات میں. ہاں اپنی شان ہے، نبی کی اپنی شان ہے، ولی کی اپنی شان ہے، لیکن میرے عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. میرے ذات و صفات میں کوئی شریک، نہ میرا بیٹا ہے، نہ میری بیوی ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ اوپر نہ نیچے. میں وحدہ لا اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ میں مانا کرتا ہوں اللہ یہ ایک ہے. ایک کے دو بھی ہوتے ہیں، اکیلے کا کوئی نہیں ہوتا. اللہ اکیلا ہے. ایسے میں یہ آ گیا. شہید اللہ، گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، انہو شان یہ دوسرے نہیں، لا الہ الا ہو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی ہے. والملائکۃ دلیل نقلی، اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ دلیل نقلی، اور وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والی بھی جو آل علم ہے، جو آل حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ حضور سرور کائنات جب مدینہ تشریف لے گئے، ان کو پتہ ہو گیا اپنے باغ میں تھے، کھجوریں اتار رہے تھے. کسی نے کہا کہ وہ تشریف لائے، کتاب لے کر تورات لے کر پہنچتے ہیں تو حضور صحابہ کے سامنے بیٹھ کر وہ گفتگو فرما رہے تھے. گفتگو کیا تھی؟ یا ایھا الناس اطعموا الطعام، لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. وافشوا السلام، سلام پھیلایا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو. تدخلوا الجنۃ بسلام، سیدھے سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. کیسا نسخہ بتایا. اب یہ سن کر چہرہ انور کو دیکھا، کتاب کو دیکھا، پھر حضور کے چہرے کو دیکھا. کہنے لگا ھذا الوجہ لیس بوجہ کاذب، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اس میں وہ اولو العلم ہے، وہ اولو علم والی بھی جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. قائما بالقسط، دلیل عقلی ہے، وہی قائم ہے ساتھ انصاف کے. ایسے میں یعنی قائما بالقسط، وہی قائم ہے انصاف کے اوپر، یعنی سارا نظام اس کے قبضے میں ہے. پھر ہم کہتے سمرائے لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی ہے. العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، حقانیت اسلام، حقانیت ان الدین عند اللہ الاسلام. اچھا جی، جب یہ سارا مسئلہ تھا تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ اب لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گئی اور پارٹیاں بن گئی. فرمایا سب دنیا کی لالچ ہے، دنیا کے کتے. اسلام ایک، سارے نبی ایک راستے پر، ایک عقیدے پر. ایسے میں نہیں، اصولی مسائل میں کسی دور میں کسی نبی میں اختلاف نہیں رہا. البتہ فروعی مسائل میں نماز کے ادائیگی کا طریقہ، روزے کا، یہ فروعی جس کو شریعت کہتے، شریعت کے اندر رد و بدل تھا. جیسی بیماری اس طرح اس کا علاج. لیکن اصولی مسائل سارے نبیوں کے ایک رہے. سمجھے میری بات کو. ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے یہاں اسلام ہے. بس دین حق، دین اللہ کے اسلام، بس ایک، یعنی اللہ کی سپردگی ہوگی. وہ مختلف. اچھا پھر کیا ہوا؟ یہ زجر علی کتاب کے لیے. وہ مختلف الذین، ورنہ اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر علم آنے کے بعد، علم الا مگر من بعد پیچھے، ما جاءہم العلم کہ آیا ان کے پاس علم. بھئی پھر کیوں کیا؟ بغیم بینہم، جب دین ایک ہی ہے پھر پارٹی کیوں بنی؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے. ضد اور حسد، ضد اور، یہ دو بیماریاں ایسی ہیں. سب میں آپ کو سچ بتاؤں، ٹھیک ہے اختلافات صحابہ میں بھی رہے، ائمہ مجتہدین میں بھی رہے، لیکن لڑائی تو نہیں تھی. بڑے بڑے اختلافات ایسے میں نہیں، لیکن وہ علمی مانا. اور ائمہ مجتہدین، اب دیکھو نا، امام اعظم نے فرماتی امام کے پیچھے
نہیں پڑھنا بھائی، قراۃ الامام لہو قراۃ، امام کی قراۃ ہے، آپ بس اس کی اقتداء کریں، آپ نہ پڑھیں۔ امام شافعی فرماتے کہ لازم ہے، نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ کتنا فرق ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو آپ نہ پڑھیں، قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جاتے خاموش رہو، سنو تاکہ اللہ رحم کرے۔ اور پھر امام جب ہے تو وہ تمہارا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، پڑھنا پڑے گا۔ وہی امام شافعی بغداد شریف جاتے ہیں، امام صاحب کے مزار پر، بہت بڑی مسجد ہے، میں گیا ہوں حج میں، مسجد ہے امام اعظم، چوک بھی نام ہے، چوک ہے امام اعظم، یونیورسٹی کا نام امام اعظم، اللہ نشان دیے۔ تو امام صاحب کے مزار کے پاس نماز پڑھاتے مغرب کی، خود حالانکہ ان کی عادت نہیں تھی پڑھانے کی، پڑھائی، آمین بالجار بھی نہیں کیا، رفع دین بھی نہیں کیا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا مسلک بدل گیا یا بھول گئے؟ فرمایا بھولا بھی نہیں، مسلک بھی نہیں بدلا، اتنے بڑے امام کے پاس میں نماز پڑھاتا ہوں، یہ اماموں کا امام ہے۔ میرا خیال ہوا کہ شاید میرے عمل سے امام صاحب کی روح کو تکلیف نہ پہنچائے، تو رفع دین آمین بالجار افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے۔ اور میں نے نماز اس لیے، حالانکہ ان کی عادت نہیں تھی پڑھانے کی، میں نے اس لیے پڑھائی کہ امام پر سورہ فاتحہ تو ضرور پڑھے گا، ہاں پیچھے ہوں گا تو پھر پڑھوں گا تو کہیں ان کی روح کو تکلیف نہ ہو۔ کتنا ادب تھا۔ تو بھئی اختلاف اور چیز ہے، اختلاف ہم میرے ساتھ کر سکتے ہیں مسائل میں، لیکن لڑائی جھگڑا اور فتوے اور ایسے میں یعنی فساد اور یہ تو اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اب مسائل کے اندر اختلاف رکھیں اور بات کریں، ہو سکتا ہے بھی کئی اختلافات ہیں، لیکن وہ علمی میدان کے مسئلے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آدمی جناب علی اب ممبر پر آپ ان لوگوں کے سامنے باتیں کرتے اختلافی، جن غریبوں کو اس سجے کے فرض نہیں آتے، ان کو کیا پتہ ہے، مولوی اچھل اچھل کر کہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم ان کو یوں کہتے ہیں، اس غریب کو کیا پتہ ہے، بیٹھا وہ کرتے میرے سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ کرتے، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ بھائی آپ اگر علمی مسائل ہیں تو علمی ماحول کے اندر آپ اس کو حل کریں، عوام کے سامنے وہ مسائل جس کی ضرورت ہو وہ پیش کریں۔ آج میں یہ آتا ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ، نئے اختلاف کے ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جن کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر پیچھے اس کے کیا آیا ان کے پاس علم، کیوں اختلاف کیا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس میں زد اور حسد کی وجہ سے، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کفر کرے اللہ کے آیاتوں کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اللہ اکبر۔ اب یہ چونکہ ان کے ساتھ مناظرہ ہے نا، میرے پیارے حبیب، ہم نے تو بتا دیا دین ایک ہے جس پر سارے نبی چلے، عیسیٰ علیہ السلام بھی چلا، اور اس میں کیا ہے کہ اللہ کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، آسم یا نہیں۔ پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں، فَقُلْ، فرما دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ، اچھا بھائی میں لڑتا نہیں ہوں، میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں، تمہارا عقیدہ نہیں ملتا تو نہ صحیح، میں لڑتے کیوں، تمہارا نہیں ملے گا تو نہ ملے۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، آپ فرما دیجئے میں نے سپرد کیا وجیہ اپنے ذات کو للہ، اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری تابعداری کی، میں اور میری امت جو سچی امت ہو وہ میرے راستے پر چلے گی، وہ میرے عقیدے پر، میرے راستے پر چلے گی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ فرما دیجئے ان کو جن کو کتاب دی گئی ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیوں کو، مکے والوں کو، اسے مراد کون ہے؟ آپ تمام یہودیوں کے، عیسائیوں کو بھی کہیں اور مکے والوں کی بھی، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیا کہ نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر سپرد کر لیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تو ہدایت پر آ گئے، بس بات ہوگی نا۔ بھئی اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے، بس ٹھیک ہے جی، اور یہ اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ساڑی برادری بھی تے کم نہیں نا، اسے ہوں برادری تے کم چھوڑا تے نہ کٹ جیسے، تو پھر نہ رکھو نا، پھر دین کا کیا نہ ہوا، پھر دین تو تمہارے تابع ہوا، تم تو دین کے تابع
نہیں ہوئی. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اسلام لے آئے تو سیدھے راستے پر آ گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر پھر جائیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر آپ انما علیک البلاغ، میرے حبیب آپ پر پیغام پہنچانا ہے. وہ تسلی ہے حضور کے لیے. آپ اتنی فکر نہ کریں، آپ اپنا پیغام پہنچائیں اخلاص سے. آج سے میں نہیں. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ یہ میرے خیال سے بس کرتے ہیں. کل کا مسئلہ ہے میرا، تھوڑا سا مدرسے کا کام ہے، کچھ استاذوں کی تقرری کے بارے میں نے سفر کرنا ہے. تو کل رات کو انشاءاللہ سبق ہوگا، کل صبح چھٹی ہوگی، کل شام کو انشاءاللہ. اس لیے کل ذرا خلاصے شلاسے لکھ لیں، یاد کر لیں. یہ نہ ہو کہ میں نہیں ہوتا تو آپ کی چھٹی نہیں ہے، میری چھٹی ہوگی کبھی کبھی. آگے نہیں ہوگی، اگر رمضان ہے انشاءاللہ تو ہم بھی پھنسیں گے، آپ بھی پھنسیں گے. لیکن یہ ہے کہ ابھی کر کے تو کل رات کو انشاءاللہ سبق ہوگا. وآخر دعوانا جی. ہاں بتا دوں گا نا، ابھی جامع کے ترجمہ پڑھیں گے تو پھر تو بات بنے گی. بتا دوں یہ زیادہ سنا دوں گا آپ کو، پھر لکھ لیں مجھ سے، ترجمہ بھی لکھ لیں. الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین.